ہاں ہیلو. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، کتاب المغازی جامع صحیح بخاری کا 18واں باب چل رہا ہے. اس باب کے سلسلے میں قرآن کریم کی بعض آیات اور احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہو چکی ہے، اور کچھ احادیث کا ترجمہ اس کی تشریح آج کی جائے گی انشاءاللہ. قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی عن جدی عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم وحد ومعه رجلان یقاتلان عنہ علیہما ثیاب بیض کأشد القتال ما رأیتہما قبل ولا بعد. یہ حدیث بھی غزوہ احد کے تعلق سے ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دن دیکھا. آپ کے ساتھ دو آدمی آپ کی طرف سے قتال کر رہے تھے. ان کے اوپر سفید کپڑے تھے اور وہ انتہائی شدید قتال کر رہے تھے. ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. یہ دونوں آدمی کون ہیں؟ تو صحیح مسلم میں اس کی وضاحت ہے کہ ہما جبرائیل و میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام. یہ جبرائیل اور میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے. آگے کی حدیث ہے حدثنی عبداللہ بن محمد قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا ہاشم بن ہاشم السعدی قال سمعت سعید المسیب یقول سمعت سعد بن ابی وقاص یقول نسل لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنانتہ یوم وحد فقال ارم فداک ابی و امی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن کہا تھا فدا کا بھی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اور اس فضیلت پر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا فخر تھا. وہ اس کا ذکر کر کے بڑی خوشی اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے. دیکھیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ میں نے سنا سعد بن ابی وقاص سے وہ کہہ رہے تھے نسل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنانت ہو. یہ نسرہ اور ضربہ سے آتا ہے. نسل ینسل نسلا ای استخرج النبال من کنانتی. ترکش سے تیر نکلنا. کنانہ کہتے ہیں ترکش کو جس میں تیر رکھے جاتے ہیں. وہ تیر رکھنے کا ایک ظرف ہوتا تھا جس میں تیر رکھے رہتے تھے اور ایک آدمی کے ہاتھ میں کمان ہوتا تھا اور اس سے تیر نکال کر آدمی تیر پھینکتا تھا, تیر مارتا تھا. ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ترکش سے تیر نکالے غزوہ احد کے دن اور کیا کہا ارمے سعد تیر اندازی کرو فدا کا بھی امی تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور آگے کی روایت ہے قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن یحییٰ بن سعید قال سمعت سعید المسیب قال سمعت سعد یقول جمع لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے غزوہ احد کے دن اپنے دونوں ماں باپ کو اکٹھا کیا. کیا مطلب؟ یعنی آپ نے مجھے ہمت دلاتے ہوئے کہا ارم فدا کا بھی وہ امی, ارم فدا کا بھی وہ امی, ارم فدا کا بھی وہ امی, فدا مصدر ہو جائے گا. تو میں نے سنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے ہمت دلاتے ہوئے اور ابھارتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ماں باپ کو اکٹھا کیا غزوہ احد کے دن. یعنی ایسا فرمایا فدا کا بھی امی. آگے انہی کی روایت ہے, سند بدلی ہوئی ہے. قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن یحییٰ عن ابن المسیب انہ قال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ابویہ کلیہما. یعنی آپ نے غزوہ احد کے دن اپنے دونوں ماں باپ کو اکٹھا کیا. کیا مطلب؟ یرید حین قالا, جب آپ نے کہا تھا فدا کا بھی وہ امی اور وہ قتال کر رہے تھے. اور انہی کا واقعہ آگے ایک سند سے اور ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع ابویہ لأحد غیر سعد. ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے سنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ سعد کے علاوہ کسی کے لیے اپنے دونوں ماں باپ کو اکٹھا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں فدا کا بھی امی. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور آگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک اور سند سے ہے. حدثنا بصرہ بن صفوان یا بصرہ بن صفوان قال حدثنا ابراہیم عن ابیہ عن عبداللہ بن شداد عن علی رضی اللہ عنہ قال ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد الا لسعد بن مالک فإنی سمعتہ یقول یوم احد. یہ سعد بن ابی وقاص, تو سعد کے جو والد ابو وقاص تھے ان کا نام مالک تھا, تو ان کو سعد بن مالک بھی کہہ سکتے ہیں.
اور سعد بن ابی وقاص بھی کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی روایات میں ذکر آیا سعد بن ابی وقاص، اس روایت میں ہے علی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اکٹھا کیا ہو اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے سوائے سعد بن مالک کے۔ یہ سعد بن مالک اور سعد بن ابی وقاص ایک ہی ہیں، اس لیے کہ سعد کے باپ کا نام کی کنیت ابو وقاص ہے اور نام مالک ہے۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یا سعد ارم فدا کا ابی و امی۔ اور آگے کی روایت ہے کہ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل عن معتمر عن ابیہ، یہ عن معتمر بن سلیمان قال زعم ابو عثمان انه لم يبقى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بعض تلك الايام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حدیثہما۔ طلباء کو میں بتا چکا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے جو پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے درمیان جو ایک درہ ہے ادھر سے آنے کا، وہ بڑا اہم مقام تھا۔ تو آپ نے وہاں متعین کر دیا تھا 50 تیر اندازوں کو کہ جنگ کی جو بھی صورتحال ہو تم لوگوں کو وہاں باقی رہنا ہے۔ لیکن جب جنگ کے پہلے مرحلہ میں مسلمان غالب آ گئے، کفار مشرکین مغلوب ہو گئے، بھاگنے لگے اور ان کی عورتیں پہاڑوں پہ چڑھ کر کے بھاگنے لگیں، تو جو تیر انداز تھے ان لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ زور و تاکید کے ساتھ کہنا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، کفار مشرکین مغلوب ہیں، اس لیے ہم کو بھی چل کر کے مال غنیمت لوٹنا ہے۔ لیکن چند لوگ باقی بچے تھے، عبداللہ بن زبیر اور ان کے بعد ساتھی بقیہ لوگ چلے آئے تھے۔ اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور جنگ کے دوسرے مرحلے میں مسلمان مغلوب ہو گئے اور کفار و مشرکین غالب آ گئے، اور اسی میں 71-72 صحابہ کرام کو شہادت کا شرف ملا۔ تو اس میں اسی کا ذکر ہے کہ جب کفار و مشرکین غالب آ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نازک موقع پر گھر گئے تھے اور آپ کے ساتھ چند لوگ باقی بچے تھے، اس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں۔ تو ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بعض دنوں میں جن میں آپ قتال کر رہے تھے طلحہ اور سعد کے علاوہ کوئی نہیں باقی بچا تھا۔ سعد سے مراد سعد بن ابی وقاص ہے، اور بعض تلک الایام سے مراد غزوہ احد ہے، یعنی لم یبقى مع النبی فی یوم احد، اسی کو راوی نے کہا ہے فی بعض تلک الایام التی یقاتل فیہن، ان بعض دنوں میں جن میں آپ قتال کر رہے تھے۔ تو بعض تلک الایام سے مراد یہ یوم احد ہے، تو اس میں طلحہ اور سعد کے علاوہ نہیں باقی بچے تھے۔ ان حدیثہما، یعنی ھذا ان جملۃ حدیثہما، یہ ان دونوں کے واقعہ سے متعلق بات ہے یا ان دونوں کی بات ہے۔ یہ کون لوگ باقی بچے تھے؟ تو اس کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ تفرق الناس عن النبی یوم احد وبقی معه 11 رجل من الانصار وطلحہ، یعنی لوگ الگ ہو گئے تھے آپ سے غزوہ احد کے دن، اور آپ کے ساتھ 11 لوگ باقی بچے تھے انصار میں سے، اور طلحہ بھی۔ ایک دوسری روایت آتی ہے، ابن سعد کی روایت ہے کہ
ثبت معه 14 رجلا، یعنی آپ کے ساتھ 14 لوگ باقی بچے تھے، 7 من المہاجرین و 7 من الانصار، اور 7 بھی ان میں شامل تھے۔ تو غزوہ احد میں آپ کے ساتھ باقی بچے تھے 14 لوگ، 7 مہاجرین میں سے جن میں ابو بکر تھے، اور 7 انصار میں سے تھے، اور 7 بعد میں آ گئے تھے۔ اور یہ جو روایت آتی ہے کہ جو لوگ باقی بچے تھے، تو ایک بات یہ جو روایت میں ذکر آیا کہ سوائے طلحہ اور سعد کے باقی نہیں بچے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب شہید کر دیے گئے تھے۔ ان المذکورین من الانصار استشہدوا کلہم فلم یبق غیر طلحہ و سعد ثم جاء بعدهم من جاء، یعنی جو آپ کے ساتھ تھے شہید کر دیے گئے، طلحہ و سعد باقی بچے تھے، پھر بعد میں کچھ لوگ آئے اور آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور واقدی نے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں مہاجرین کے 7 لوگ باقی بچے تھے، اور یہ ابو بکر، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، اور انصار میں سے باقی بچے تھے ابو دجانہ، حباب بن منذر، عاصم بن ثابت، حارث بن سمہ، سہل بن حنیف، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر۔ تو یہ مختلف قسم کی روایات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سعد اور طلحہ آخر دم تک آپ کے ساتھ جمے رہے، اور اس میں بقیہ زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے تھے۔ آگے کی ایک روایت ہے، قال حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف قال سمعت الصائب بن یزید قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبید اللہ والمقداد وسعدا فما سمعت احد منهم يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا انی سمعت طلحة يحدث عن احد، یعنی صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں ساتھ رہا ہوں عبد الرحمن بن عوف کے، طلحہ بن عبید اللہ کے، مقداد اور سعد رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہا ہوں میں، تو میں نے کسی کو نہیں سنا جو اللہ کے رسول کے بارے میں حدیث واقعہ بیان کر رہا ہو۔ البتہ میں نے سنا طلحہ کو کہ وہ غزوہ احد کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ غزوہ احد کے دن ان کی بڑی قربانیاں تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، اور ایک طرح سے آپ کے لیے ڈھال بن گئے تھے، اور ان کا جسم بہت متاثر ہوا تھا۔ اس میں ذکر آ رہا ہے، یہ حدثنی عبداللہ بن شیبہ قال حدثنا وکی عن اسماعیل عن قیس قال رایت یدا طلحة شلا وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ یہ شلاؤ بروزن فعلاؤ، یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے۔ شلا کے معنی ہوتے ہیں لنز، خشک، شلا یشلو، شلن و شللن، یہ باب سمیع سے آتا ہے، تو بولتے ہیں شلت یدہو، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، اس کا ہاتھ لنز ہو گیا۔ تو قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا طلحہ کے ہاتھ کو شل جیسے لنز ہو گیا ہو، یعنی اس کے ذریعے انہوں نے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، آپ کو بچایا تھا، اور اتنے زخم لگے تھے اس میں کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، یعنی اس کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ ذکر ابھی غزوہ احد کا ذکر ہی چل رہا ہے، اور آگے کئی لمبی روایات ہیں اسی تعلق سے، تو انشاءاللہ میں
ان احادیث کا درس بعد میں کروں گا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔